أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک دنیا اور ایک آخرت. دنیا دنون کے لفظ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے قریب ہونا. تو چونکہ ہم اور آپ اس وقت دنیا کے اندر ہیں اور دنیا ہم سے قریب ہے، ہم دنیا کے قریب ہیں، اسی لیے اس زندگی کو دنیا کہا جاتا ہے، دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے. اور ایک مرحلہ ہے، ایک زندگی ہے آخرت. آخرت کے معنی ہے دور ہونا. چونکہ وہ ابھی ہماری موجودہ زندگی سے بہت دور ہے، اسی لیے اس کو آخرت کہتے ہیں. یہ دنیاوی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے ہے اس کا مطلب اور معنی. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ لوگ آخرت والی زندگی کو بہت دور سمجھتے ہیں، کہ ابھی بہت دور ہے آخرت کی زندگی. ونراہ قریبا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بہت قریب دیکھ رہے ہیں، کہ زیادہ دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے بزرگ اور بھائیوں. ہم سب کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے دنیا میں گزر گیا ہے. ہم آخرت کے قریب ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت آ گئی اس پر قیامت قائم ہو گئی. تو آخرت قیامت دور کہاں ہے؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا، جس کا انتقال ہو گیا، اس کی قیامت قائم ہو گئی. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو سنا ہے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ساری مخلوقات پر موت طاری ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت قائم ہے. حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس پر قیامت آ گئی، قیامت قائم ہو گئی. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم لوگ دفن کر کے چلے آئے اور وہ آرام سے سوتا رہا، قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب ہوگا، عذاب و سزا جزا کا معاملہ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امتحان اور ایگزام کا معاملہ قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے. جب لوگ دفن کر کے 40 قدم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، فوراً 2 فرشتے آتے ہیں اور فوراً 3 سوالات کر جاتے ہیں. اگر جواب صحیح نکلتا ہے تو خیر ہے، ورنہ پھر جو ہے قیامت اس پر اسی وقت برپا ہو جاتی ہے، سزا شروع ہو جاتی ہے وہیں پر. اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ قبر ہی میں دے دیتے ہیں. اور یہ عام طور سے ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہوا من البول فإنہ عامۃ عذاب القبر منہ، اے لوگوں پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عمومی طور پر قبر کے اندر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے اس کا پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، چلتے پھرتے جہاں چاہا استنجا کر لیا، پاکی ناپاکی کا جو ہے خیال نہیں کرتے ہیں وہ۔ اور بعد کم بخت نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ وہ غیروں کی طرح کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا۔ تو میرے عزیز و بھائیوں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں تبھی پاک صاف رہیں، اور ایسے غیر نمازی بن کر اگر رہیں، دوسرے ماحول میں رہیں، ہم مسلمان ہیں ناپاک رہیں، ایسی بات نہیں۔ ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے، اس لیے کہ قبر کے اندر جو ہے اکثر و بیشتر عذاب قبر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور ایک گناہ ہے چغل خوری کرنے کی وجہ سے عذاب قبر دیا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں سے آپ کا گزر ہوا، صحابہ کرام بھی ہمراہ تھے، ساتھ تھے، کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو دیکھ کر وہاں ٹھہر گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، ان دونوں قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر عذاب ہو دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قبر والوں کو اس بات پر سزا دی جا رہی کہ وہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پاک صاف دنیا کے اندر نہیں رہا کرتا تھا، اور دوسرے قبر والے کو جو ہے چغل خوری کرنے کی وجہ سے جو ہے سزا دی جا رہی ہے، ان پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسی وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، استنزہوا من البول فإنہ عامۃ عذاب القبر منہ، اے لوگوں پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عمومی طور پر اسی کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ یعنی پاک صاف رہا کرو 24 گھنٹہ ہر وقت۔ شریعت مطہرہ ہمارا جو ہے، ہمارا مذہب اسلام اور شریعت اور مذہب کے مقابلے میں کتنا اس میں سہولت رکھی گئی ہے، اس کے باوجود ہم ناپاک رہتے ہیں، پاک صاف نہیں رہتے۔ ہم پانی نہیں ہے، اس کے جگہ میں اللہ نے جو ہے ڈھیلے کو مقرر کر دیا، مٹی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ وضو غسل میں پریشانی، اس کی جگہ میں تیمم کو اللہ نے رکھا ہے۔ کتنی آسان شریعت، کتنا آسان مذہب ہے، اس کے باوجود نہیں۔ چلتے پھرتے جہاں جس جگہ کوئی شرم حیا کی بات نہیں ہے، بیٹھ گئے پیشاب کر لیا اور چلتا بنا، نہ استنجا کیا نہ پانی کا استعمال کیا، اور ہم بہت بڑے مسلمان کے دعوے دار بنتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، من ماتا فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت آ گئی اس پر قیامت قائم ہو گئی۔ بعض گناہوں کی سزا اور عذاب قبر کے اندر دیا جاتا ہے، تو جب مر گیا تو اس کے لیے قیامت ہو گئی۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کو بہت بڑی اور لمبی نہ محسوس کریں کہ بہت بڑی زندگی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ آخرت والی زندگی کو بہت دور سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس، آخرت کی زندگی جانے کے لیے بہت سمے ہے، بہت ٹائم ہے ہمارے پاس۔ ونراہ قریبا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بالکل قریب دیکھتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ پوری زندگی عیش و مستی میں، آرام و راحت میں ہم گزار رہے ہیں، جسم کی حفاظت کے لیے جو ہے طرح طرح کے غذائیں، طرح طرح کے خوبصورت کپڑے کا استعمال، اور عیش و آرام کے لیے جو ہے طرح طرح کی سواریوں کا استعمال، لیکن روح ہمارا اندر سے بیمار ہے، اس کی خوراک ہم نہیں دے رہے ہیں۔ جسم کی حفاظت کے لیے لاکھوں روپے ہم جو ہے خرچ کر رہے ہیں، مگر روح ہمارا جو بیمار ہے، اندر سے مرا ہوا ہے، اس کی فکر ہم سب کو نہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو عبادت والی زندگی بنائیں، عبادت والی زندگی۔ آخر کار وہ بھی تو مسلمان تھے، صحابہ کرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے تھے، اور صحابہ کرام چونکہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا کرتے، ساتھ میں 2-4 صحابہ ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور یہ آپ کا معمول بھی تھا، اور یہ طریقہ بھی ہے کہ کوئی بھی آدمی جب سفر کرے دور دراز کا تو اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ بتلایا گیا کم سے کم 3 آدمی شریک ہو ساتھ میں،
اور نہیں تو کم از کم 2 آدمی کا ہونا ضروری ہے، اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے حادثہ کے ہم شکار ہو رہے ہیں، اپنے کو مستان سمجھ رہے ہیں، ہیرو سمجھ رہے ہیں، جب چاہے نکل گئے، جمعہ رہے جمعرات رہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں، ہم جانا ہے تو بس جانا ہے، اور کسی سے ہم کو پوچھنا بھی نہیں ہے کہ سفر کا کون سا دن جو ہے ہمارے لیے مناسب ہے، کس دن نہیں کرنا چاہیے، کس دن گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ سب مسائل نہیں پوچھنا ہے ہم کو۔ تو صحابہ کرام ساتھ میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کر رہے ہیں، اور سفر کرتے کرتے رات کا وقت آ گیا، شام ہو گیا، تو اب تو سفر نہیں ہو سکتا اندھیرے میں، یہ تو ترقی یافتہ دور تھی نہیں ہے کہ لائٹ ہے اور جگمگاتا ہوا دنیا تھی، وہ بہت ہی جو ہے فاقہ کشی کا دور تھا۔ جب رات کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے قریب جو ہے آرام فرمانے کے غرض سے جو ہے وہاں پر ٹھہر گئے، آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور صحابہ کرام میں سے 2 صحابی کو، ایک مہاجر صحابی تھے اور ایک انصاری صحابی۔ انصاری صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو مدینے کے باشندے ہیں، مدینہ کے رہنے والے کو انصاری صحابی کہتے ہیں، اور جو صحابی جو مسلمان اس وقت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، ان صحابیوں کو مہاجری صحابی کہا جاتے ہیں۔ تو 2 صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پہرا دینے کے متعین فرمایا، ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو، کہ تم دونوں رات بھر جاگو، پہرا داری کرو۔ دشمن کا چاروں طرف ماحول تھا، خوف تھا، خطرناک جو ہے ماحول بنا ہوا تھا، کوئی حملہ کر دے گا، کچھ نقصان پہنچا دے گا، اس غرض سے 2 آدمی کو پہرا داری کے لیے اللہ کے رسول نے ایک مہاجری صحابی کو ایک انصاری صحابی کو متعین فرما دیا۔ اب وہ دونوں حضرات جو ہے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، چونکہ پہاڑی کے پیچھے طرف سے ہی جو ہے حملہ کا اندیشہ زیادہ ہوا کرتا تھا، آمنے سامنے تو حملہ نہیں کر پائے گا، لیکن پہاڑی کے پیچھے سے چھپ کر تیر وغیرہ سے حملہ کر دیا کرتا تھا۔ تو وہ دونوں صحابی پہاڑی کے چوٹی پر چلے گئے، چڑھ گئے، اور دونوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو اگر دونوں آدمی ایک ساتھ جاگتے ہیں تو ممکن ہے آنکھ لگ جائے گی، پھر جو ہے جس مقصد کے لیے ہمیں ڈیوٹی دی گئی وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، آدھی رات جو ہے مہاجر نے کہا تم جاگ لو، میں سو جاتا ہوں، اور آدھی رات کے بعد تم مجھے جگا دینا، تم سو جانا اور میں پہرہ داری کروں گا۔ مشورہ کے مطابق ویسے ہی کیا، انصاری صحابی جو ہے وہ جاگنے لگے اور مہاجر صحابی جو تھے وہ سو گئے۔ تو اب یہ جاگتے ہوئے اکیلے ٹائم پاس کیسے کریں گے؟ تو یہ ہمارا دور تو تھا نہیں کہ چلو کیرم بورڈ اٹھا کر کے لے کے آؤ، 1 بجے رات تک ڈیوٹی کرنی ہے، جاگنی ہے، رات بھر چلو جوئے میں کیرم بورڈ میں جو ہے یا پھر موبائل کے جو ہے PUBG گیم میں ٹائم پاس کر دیں۔ بہت اچھا طریقہ بھی، اس وقت تو یہ سب چیز تھی نہیں جو ٹائم پاس ہوگا۔ تو وہ انصاری صحابی جو ہے نماز شروع کر دیا، انہیں چونکہ آخرت کی فکر تھی، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج بہت سارا وقت ہمارے نوجوان برباد کر رہے ہیں، کھیل میں، کود میں، تماشا میں۔ اذان ہو رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے، کوئی احساس نہیں کہ 5 منٹ ہم کھیل کود کو بند کر کے اللہ کے گھر میں جا کر سر نیاز خم کر کے اللہ کے سامنے ہم سبح روی حاصل کریں۔ آج بہت وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، اور فرمایا گیا کہ الوقت اسمن من الذهب، وقت جو یہ ٹائم جو ہے یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سونا چاندی اگر کھو جائے، گم جائے، ختم ہو جائے، دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے یہ کبھی بھی دوبارہ ہم لوٹا نہیں سکتے، ایک لمحہ بھی نہیں لوٹا سکتے۔ تو نماز میں مشغول ہو گئے صحابی، انصاری صحابی، اور یہ سو گئے، اور انہوں نے جو ہے سورہ کہف شروع کر رکھا تھا۔ سورہ کہف 16 پارہ کے اندر جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تو چونکہ قرآن ہم لوگ تو پڑھتے ہیں، سمجھتے تو ہے نہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب کیا، تو ہم کو مزہ کہاں سے آئے گا؟ بس نماز کے لیے یاد کر لیں، اس کا ترجمہ معلوم نہیں تو نماز پڑھ لیں اس کی عبارت کو، لیکن جو حضرات ترجمہ سے واقف ہے انہیں مزہ آتا ہے کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں، اس میں عذاب ہے، اس میں عتاب ہے، اس میں سزا ہے، اس میں انعام ہے، اس آیت میں یہ ہے، اس آیت میں جہنم کی جو ہے تاکید ہے، اس کو سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو سورہ کہف کے اندر
بہت سارے اس میں واقعات اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے جو ہے انصاری صحابی نے رات جاگنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نماز جو ہے 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھ لی اور سورہ کہف پڑھنے لگا۔ دشمن کا پہاڑی کے پیچھے سے ایک تیر آیا زوردار، اور ان کے پیر میں لگا اور خون بہنے لگا۔ مگر قربان جائیے کیسے ان حضرات کی جو آخرت کی فکر تھی، اللہ سے کتنا ان کا لو اور تعلق لگا ہوا تھا۔ آج ہم سب کو ایک مچھر برداشت نہیں ہے، یہ تجربے کی بات ہے، چاہے آپ ہوں چاہے ہم ہوں۔ نماز کی حالت میں پیر میں اگر ایک مچھر کاٹ رہا ہو تو برداشت ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، کب ہم رکوع میں سجدے میں جائیں پہلے اس پر حملہ کریں، سبحان رب العلیٰ پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ بعد کی بات ہے، پہلے مچھر پر حملہ کریں۔ ایک تیر، خطرناک اوزار، ہتھیار دشمن کی طرف سے آتا ہے اور ان کے پیر میں لگ جاتا ہے، وہ گھس جاتا ہے اور خون جو ہے بہہ رہا ہے، خون کا دارہ بہہ رہا ہے، قطرہ بہہ رہا ہے، مگر اللہ سے اس طرح وہ حضرات لو لگائے رہتے تھے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا۔ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، اب جب تک ختم نہیں ہوگی سورت تو رکوع سجدہ کیسے کریں گے، سلام کیسے پھریں گے؟ آخر کار جب سلام پھرا تو بغل میں جو سوئے ہوئے مہاجر صحابی تھے ان کو جگایا، کہا کہ اٹھو اٹھو جلدی اٹھو۔ کیا ہو گیا؟ کہا کہ دیکھو خون بہت میرا بہہ رہا ہے۔ کہا کہ پاگل تم پہلے ہی ہمیں اٹھا لیا ہوتا، اتنا خون تمہارا بہہ گیا۔ کہا کیا کروں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر بات یہ تھی کہ میں سورہ کہف شروع کر رکھا تھا، جب تک ختم نہیں کروں گا رکوع کیسے کروں گا؟ تو یہ تھی صحابہ کرام کی آخرت کی فکر۔ ایک ہم اور آپ بھی ہیں، اپنے اوقات کو کتنا ضائع کر رہے ہیں بزرگ اور بھائیوں۔ ہمارے پاس دنیا کی وجہ سے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہمارے پاس۔ ہم دنیا کے پیچھے جو ہے مارا مارا پھر رہے ہیں، پریشان حال، ایک لمحہ بھی ہمارے لیے نماز کے لیے ٹائم نہیں، روزے کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کے گھر میں ٹائم دینے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں۔ ہمارے پاس اگر ٹائم ہے تو صرف دنیا طلبی کے لیے ٹائم ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ وقت خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے، اور اس وقت کا ہندوستان یہ چھوٹا والا ہندوستان نہیں تھا، بہت بڑا اس کا مربع تھا۔ اس وقت کے یہ بادشاہ ہیں، بادشاہی وقت کتنے بیزی آدمی ہوں گے پتہ، اتنا بڑا دیش ملک چلا رہا ہے، سارے جو ہے رعایا کا خیال کرنا ہے، دیکھنا ہے، سب کچھ چلانا ہے سسٹم کے مطابق۔ ان کے حالات میں اور تاریخ میں، حالات میں، واقعات میں لکھا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو انہوں نے ایک وصیت نامہ لکھ کر گیا تھا، گھر والوں کے ایک پرجے میں وصیت لکھ دیا تھا کہ میری جنازے کی نماز کون پڑھائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے جنازے کا مسئلہ یاد کر لیجئے، جنازے کے نماز کے لیے امام ضروری نہیں ہے۔ اگر میت کے رشتہ دار میں کوئی جنازہ پڑھانے والا ہے تو وہ امام سے زیادہ حقدار ہے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب ہے بستی کے محلے کے تو وہی پڑھائیں گے، نہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے بال بچے ہیں، پوتے ہیں، ناتی ہیں، کوئی بھی رشتہ دار عزیز اقارب باہر کے ہوں یا بستی کو، ان کو زیادہ حق ہے، انہی سے جنازہ پڑھوانا چاہیے۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب المرض میں جب مبتلا ہوئے تھے ایک وصیت نامہ لکھا، ایک پرجہ میں لکھ دیا کہ میرے جنازے کی نماز وہی شخص سے پڑھائے گا جس کے اندر یہ 3 شرائط پائے جائیں۔ اور شرائط آپ سنیں گے دنگ رہ جائیں گے، اتنا خطرناک شرط کہ شاید آج تک اس طرح کوئی اللہ والا پیدا ہوا، ہم میں سے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن جو ہے اور بھی بڑے بڑے اکابرین بزرگان دین بھی شاید کہ مشکل، اور بادشاہ وقت ہیں خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے تخت پر بیٹھ کر شاہی حکومت کر رہے ہیں۔ لکھ دیا وصیت نامہ میں کہ میری جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 3 شرائط پائے جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ پوری زندگی میں بلوغیت کے بعد سے جب سے یہ بالغ ہوا اس پر نماز فرض ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کبھی بھی اس کی جو ہے فرض کی نماز نہ چھوٹی ہو، یہاں تک کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو۔ تکبیر اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، جو امام پہلی بار ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، یا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں جو سب سے پہلی مرتبہ نیت باندھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر، اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔
تو پہلی شرط ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ جو ہے فوت نہ ہوئی. کتنا کٹھن اور مشکل شرط ہے بتائیے. آج 5 وقت میں جو ہے 2-4 وقت کی نماز ہم سب کی غائب ہو جاتی ہے. زندگی بھر کی محاسبہ اور موازنہ تو چھوڑ دیجیے. 5 وقت کا ہم 24 گھنٹہ کا حساب نہیں دے سکتے. کبھی فجر چھوٹ گیا, کبھی عشاء چھوٹ گیا, کبھی لائٹ جلانے میں تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی, کبھی کھڑکی بند کرنے میں تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. یہ سب ہم لوگ کا مسئلہ ہے. تکبیر اولیٰ کی اہمیت نہیں ہے, گرمی سردی کی اہمیت ہے کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے, کھڑکی کا کھولنا ضروری ہے, لائٹ کا بجھانا ضروری ہے, اے سی کا چلانا ضروری ہے, اپنے کپڑے کو درست کرنا صحیح ہے, ہاتھ منہ پوچھنا ضروری ہے. تکبیر اولیٰ چلا جائے کوئی بات نہیں, رکوع تک تو وقت ہے شامل ہونے کا امام کے ساتھ. یہ ہماری حالت, یہ تجربے کی بات ہے. تو پہلی شرط انہوں نے لکھا کاغذ کے اندر کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کی پوری زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ جو ہے فوت نہ ہوئی ہے. پہلی شرط. اور دوسری شرط لکھا اس پرجے کے اندر, اس کاغذ وصیت نامہ میں, کہ ہماری جنازے کی نماز, میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کی تہجد, اشراق, چاشت, نوافل تو بہت دور کی بات, عصر کی سنت بھی کبھی نہ چھوٹی. یہ عصر کی سنت, یہ سنت غیر مؤکدہ ہے, کوئی ضروری نہیں ہے پڑھنا, اگر پڑھ لیا تو ثواب ملے گا. تو سنت غیر مؤکدہ بھی کبھی زندگی بھر انہوں نے نہیں چھوڑا ہو. اور تیسری شرط یہ لکھا تھا حضرت نے کہ پوری زندگی میں کبھی بھی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر جو ہے نہ دیکھا. یہ 3 شرط اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا. وہی شخص میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. وہ لکھ کر چلے گئے, انتقال فرما گئے. اب جنازہ تیار ہے, صبح 10 بجے کا وقت ہے, اللہ والے کا جنازہ ہے, بولنے کی بات ہوگی, کتنی بھیڑ ہوگی. تمام علاقے سے, دور دراز علاقے سے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے, میت ہے, آپ اللہ والے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت روئے زمین کے ہر مخلوقات کے دل میں جو ہے ڈال دیتے ہیں کہ اے لوگو, میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, لہٰذا اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو. ظاہر سی بات ہے, ہم لوگ بھی تجربہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر اہمیت والا آدمی, بزرگ ٹائپ کا آدمی انتقال کرتا ہے تو اس کا جنازہ کی بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ تو اللہ والے تھے, بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. کافی بھیڑ ہوئی تھی, بہت بڑا مجمع, بے شمار علماء کرام کی تعداد, مفتیان کرام کی تعداد, اللہ والے کی تعداد, حافظوں کی تعداد, عالموں کی تعداد, جماعت والوں کی تعداد, متقی پرہیزگار والوں کی تعداد, بہت بڑا مجمع جنازے کے اندر شریک ہے. جنازہ کون پڑھائے گا؟ گھر والوں نے آیا, اے لوگو پہلے یہ وصیت نامہ سن لو, یہ شرائط جس آدمی کے اندر پایا جائے گا وہی جنازہ پڑھا سکتا ہے. بڑے بڑے مفتی ہیں, عالم ہے, حافظ ہے, قاری ہے, متقی پرہیزگار, نمازی, جماعت والے, سب کچھ ہے, ایک دوسرے کے جو ہے بغل جھانک رہے ہیں. یہ شرائط بہت کٹھن ہے, بہت مشکل مسئلہ ہے. پوری زندگی کے اندر تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو, پوری زندگی بھر کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ نہ ڈالا ہو, پوری زندگی میں کبھی جو ہے نوافل ان کے زندگی میں جو ہے نہ چھٹی ہو, ایسے شخص جو ہے جنازے کی نماز پڑھائیں. سب اپنا اپنا محاسبہ کر رہا ہے. امام صاحب سوچ رہے ہیں کہ ہم تو فجر میں تھے نہیں, آج میری بھی نماز گئی. فلاں صاحب سوچ رہے ہیں کہ کل تو ہم گوبند پور گئے تھے, ظہر اثر ہم بھی, میرا بھی تو قضا ہے, اور زندگی بھر کی شرائط. فلاں نوجوان سوچ رہا ہے کہ ہم تو روزانہ نظارہ کرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ اب پڑھانے والے جس کے اندر یہ شرائط ہے وہ بچنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا جو سرمایہ ہے, جو نیکیاں ہیں, جس کو میں نے خالص اللہ کے لیے کیا, یہ ہمارا راز جو ہے فاش نہ ہو جائے. وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اس مجمع میں سے کوئی ایک آدمی آگے بڑھ جائے تو ہم بچ جائیں گے, مگر ایک آدمی بھی آگے نہیں بڑھا. یہ شرائط نہیں پایا جا رہا کسی کے اندر. لاکھوں کی تعداد ہے, مجمع ہے جنازے میں, مگر کسی کے اندر یہ تینوں شرائط نہیں پایا گیا. آخر کار مجبور ہو گئے
بادشاہ وقت خواجہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ جو دلی کے تخت پر جو ہے بادشاہی کر رہے تھے، آگے بڑھے اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے تابوت کے سامنے میں گئے اور چہرے سے کپڑا ہٹایا، کہا کہ حضرت آپ کو کیا فائدہ ملا اس سے؟ جاتے ہوئے آپ نے ہمارا راز کو فاش کر دیا، آپ کو کیا فائدہ ملا؟ میں تو اس راز کو چھپائے رکھنا چاہتا تھا، مگر آج میں مجبور ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے اس طرح شرائط لکھ کر گیا ہے وصیت نامہ میں، میں مجبور ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھا اور نماز جنازہ پڑھا۔ کون تھے؟ بادشاہ وقت۔ کتنے بیزی آدمی ہوں گے، اتنا بڑا ملک چلانے والا بادشاہ جن کے پاس ایک ایک سیکنڈ جو ہے معنی رکھتا ہے۔ آج ہم ایک گھر کے بادشاہ ہیں، 2-4 فیملی کے بادشاہ ہیں، بستی کے بادشاہ نہیں ہیں، صرف ایک گھر کے بادشاہ ہیں، 2-4 بیٹی بیٹا ہے بس۔ اتنی بڑی ہماری حکومت ہے، لیکن ہمارے پاس 5 وقت کی نماز کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ ہم نکال پا رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ وقت نہیں ہے، وقت بہت ہے، لیکن وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ برف کی طرح ہماری زندگی کے اوقات جو ہے پگھل رہے ہیں اور ہم مستی سے زندگی کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لوگوں تم مت سوچو کہ آخرت بہت دور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس کی موت ہو گئی، جو مر گیا، اس کی قیامت جو ہے قائم ہوگی۔ قیامت دور نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے روکیں۔ کھیل کود منع نہیں ہے، اگر جائز طریقے سے اگر آپ کھیل کود رہے ہیں، اس میں کوئی شرائط، کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہے، اگر کوئی پیسے ویسے کا معاملہ نہیں ہے تو جائز کھیل آپ کھیلیے، ٹھیک ہے، جوانی کا معاملہ ہے، عمر کا تقاضا ہے، لیکن جو ہی اللہ کا منادی جب آپ کو پکار تو فوراً ہمیں کھیل کود چھوڑ کر جو ہے مسجد کی طرف رخ کر لینا چاہیے۔ 10-15 منٹ کا معاملہ ہے، نماز پڑھ لیا، پھر ہم کھیل میں لگ گئے۔ لیکن بزرگ اور دوستو، وہی بات ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آخرت بہت دور ہے۔ آخرت دور نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ کا کلام جو ہے بالکل 100% صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اصدق القائلین ہے، اللہ نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا